برطانیہ کی کلارک فیملی اس کی شاندار مثال ہے۔ آپ اگر زندگی بھر اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے کرم، مہربانی اور رحم کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی مصلحتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ ہے آپ اس واقعے کو اپنے پرس میں رکھ لیں اور اسے دن میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں۔ آپ کو زندگی کی کوئی تکلیف نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ انسانوں کو بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے عموماً ان پر چھوٹی مصیبت بھیج دیتا ہے۔ یہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کے راستے میں سپیڈ بریکر ثابت ہوتی ہے اور یوں انسان بڑے ڈیزاسٹر سے بچ جاتا ہے۔ کلارک فیملی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مسٹر اور مسز کلارک دونوں کام کرتے تھے۔ ان کے 9 بچے تھے۔ ان کی آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے، اور ظاہر ہے ان حالات میں زندگی کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بھی تنگی ترشی میں دن گزار رہے تھے۔ مسٹر کلارک کو پتہ چلا امریکہ پوری دنیا کے لیے گولڈ مائن ہے۔ یورپ کے غریب، مسکین اور مفلس لوگ امریکہ پہنچتے ہیں۔ وہاں دنوں میں بڑی بڑی کانوں، فارم ہاؤسز، کارخانوں اور جانوروں کے باڑوں کے مالک بنتے ہیں اور شاہی خاندانوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ مسٹر اور مسز کلارک نے بھی امریکہ جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ تو ہو گیا، لیکن زیادہ راہ کا بندوبست نہیں تھا۔ 9 بچے اور 2 میاں بیوی کے لیے ٹھیک ٹھاک سرمایہ درکار تھا، اور یہ لوگ 12 گھنٹے کی محنت کے بعد جو کچھ کماتے تھے وہ مہینے کے آخر میں خرچ ہو جاتا تھا۔ یہ بحری جہازوں کا زمانہ تھا۔ یورپ کی 8 بڑی بندرگاہوں سے شپ چلتے تھے اور 3 سے 6 ماہ میں امریکہ پہنچتے تھے۔ مسٹر اینڈ مسز کلارک نے ہر صورت میں امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے رقم کا تخمینہ لگایا، اوور ٹائم شروع کیا، خوراک میں کمی کر دی، سردیوں کے کپڑے خریدنا بند کر دیے، دوست احباب اور رشتہ داروں سے قرض لیا، آبائی زمین کا واحد ٹکڑا بیچا، گھر رہن رکھا، اور یوں 2 سال کی مسلسل کوشش کے بعد اتنی رقم جمع کر لی جس سے یہ لوگ لاس اینجلس پہنچ سکتے تھے۔ وہ مسٹر کلارک کی زندگی کا شاندار دن تھا۔ جب وہ پورٹ گیا، اس نے رقم کاؤنٹر پر رکھی اور بحری جہاز کے 3rd کلاس کمپارٹمنٹ میں 11 لوگوں کے سفر کا ٹکٹ خرید لیا۔ یہ ٹکٹ دیکھ کر پورا خاندان خوش ہو گیا۔ دوستوں نے ان کی الوداعی دعوتیں شروع کر دیں۔ کلارک فیملی نے اپنا سامان بھی باندھ لیا اور نوکریوں سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ لیکن روانگی سے 3 دن پہلے کلارک فیملی ایک چھوٹے سے مسئلے کا شکار ہو گئی، اور یہ حادثہ اگلے دن ان کی زندگی کا خوفناک ترین مسئلہ بن گیا۔ کلارک فیملی کا ایک بچہ اس شام اپنے دوست کو الوداع کہنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں آوارہ کتے نے کاٹ لیا۔ مسٹر کلارک اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بچے کا بازو سی دیا، لیکن ساتھ ہی اسے کتے کے کاٹے کا مریض قرار دے دیا۔ اس وقت اسکاٹ لینڈ میں روایت تھی کہ ڈاکٹر خطرناک مریضوں کے گھر کے مرکزی دروازے پر پیلے رنگ کی چٹ لگا دیتا تھا۔ اس چٹ کا مطلب ہوتا تھا کہ مریض ابھی زیر معائنہ ہے اور جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دے گا یہ اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ ڈاکٹر نے کلارک خاندان کے دروازے پر بھی پیلی چٹ لگا دی۔ اس چٹ کے بعد کلارک فیملی امریکہ نہیں جا سکتی تھی۔ یہ کلارک خاندان کے لیے جان لیوا صدمہ تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان جلتی ہوئی موم بتی کی طرح آہستہ آہستہ پگھل کر ان کے زخموں پر گر رہا ہو۔ مسٹر اور مسز کلارک نے اپنے بیٹے کو اس بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ وہ اسے بری طرح ڈانٹنے لگے۔ اگلے دن مسٹر کلارک ٹکٹ واپس کرنے گیا تو پتہ چلا کہ ٹکٹ کی واپسی کا وقت گزر چکا ہے۔ یوں ان کی رقم بھی ڈوب گئی۔ مسٹر کلارک بری طرح ٹوٹ کر رہ گیا۔ جس دن جہاز پورٹ سے روانہ ہونا تھا اس دن مسٹر کلارک، ان کی بیگم اور ان کے 8 بچے بندرگاہ پر پہنچے اور جہاز کو گہرے پانیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر دیر تک روتے رہے۔ آنے والے دن فیملی کے لیے زیادہ خوفناک ثابت ہوئے۔ مکان رہن تھا، زمین بک چکی تھی، نوکری ختم ہو چکی تھی، اور عزیز رشتہ دار اور دوست تم امریکہ کب جا رہے ہو کہہ کر انہیں چھیڑ رہے تھے۔ ان حالات نے مسٹر کلارک کی پوری فیملی کو شدید ڈپریشن کا شکار بنا دیا۔ یہ لوگ سارا دن گھر میں چھپے رہتے تھے اور اپنے اس بچے کو کوستے رہتے تھے جس کا زخم عین وقت پر ان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن کلارک خاندان گھر میں ناشتہ کر رہا تھا کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ان کا ہمسایہ کھڑا تھا۔ ہمسائے کے ہاتھ میں اخبار تھا اور اس کا چہرہ جذبات سے تمتما رہا تھا۔ ہمسائے نے انہیں بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا ہے اور اس میں 1517 لوگ مارے گئے ہیں۔ مسٹر کلارک نے اخبار کھول کر خبر دیکھی تو اس کے منہ سے بے اختیار تھینک گاڈ نکلا اور اس نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، کلارک فیملی بھی ٹائٹینک ہی کے ذریعے امریکہ جا رہی تھی، لیکن یہ لوگ عین وقت پر کتے کے کاٹنے کی وجہ سے سفر پر نہ جا سکے اور یوں موت سے بچ گئے۔ کلارک اخبار لہراتا ہوا گھر کے اندر آیا۔ اس نے اپنے بیمار بیٹے کو گلے لگایا اور دیر تک اس کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ مسز کلارک اور اس کے باقی 8 بچے بھی اس بچے کے گرد کھڑے ہو گئے اور وہ بھی اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ آپ اب اس خبر کے بعد کی صورتحال بھی ملاحظہ کیجیے۔
وہ بچہ جو صبح تک اپنے آپ کو اپنے خاندان کی خوشیوں کا قاتل سمجھ رہا تھا، وہ چند لمحوں میں خاندان کا مسیحا بن گیا۔ وہ خاندان جو اس بچے کو اپنا مجرم سمجھ رہا تھا، وہی خاندان اسے اپنا محسن سمجھنے لگا۔ وہ لوگ جو کل تک ان لوگوں کو امریکہ نہیں گئے کا طعنہ دے کر تنگ کر رہے تھے، وہ خوش قسمتی اور خوش بختی پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ مسٹر کلارک، جو کل تک خود کو دنیا کا بدقسمت ترین شخص سمجھ رہا تھا، اسے اچانک محسوس ہوا کہ وہ سب دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس احساس نے اس کے اعتماد میں اضافہ کر دیا۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر کلارک کا خاندان بعد ازاں جوتا سازی کے کاروبار سے منسلک ہوا اور آج ان کے بنائے ہوئے جوتے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر اس دن کلارک کے بیٹے کو کتا نہ کاٹتا، اگر ڈاکٹر ان کے دروازے پر پیلے رنگ کی چٹ نہ لگاتا تو کیا ہوتا؟ کلارک خاندان جہاز میں سوار ہو جاتا اور یہ لوگ بھی جہاز کے دوسرے بد نصیب مسافروں کے ساتھ پانی میں ڈوب جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مصیبت نازل کر کے انہیں بڑی مصیبت سے بچا لیا، ان کو موت کے چنگل سے نکال لیا۔ ہم سب لوگ روزانہ بے شمار ایسی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری گاڑی کا پہیہ فلیٹ ہو جاتا ہے، ہماری نئی شرٹ پر چائے گر جاتی ہے، ہم بڑی اہم میٹنگ کے لیے نکلنے لگتے ہیں لیکن اچانک ہمارے بچے کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے، ہمیں ہماری مرضی کی نوکری نہیں ملتی، ہم اچھے پرچے دینے کے باوجود امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ہماری رقم ڈوب جاتی ہے، ہمارا قریب ترین دوست ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، ہمارا کتا ہمارا قیمتی جوتا چبا جاتا ہے، ہمارے سر پر پنکھا گر جاتا ہے، ہمارے دودھ سے چھپکلی نکل آتی ہے، ہماری فلائٹ مس ہو جاتی ہے، یا ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہم دیر تک خود کو بد نصیب قرار دیتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے کرتے رہتے ہیں، یہ صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے رہتے ہیں، کیا صرف ہم ہی تمہارے امتحان کے لیے رہ گئے ہیں؟ ہم مہینوں تک خود کو کوستے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے پیندے میں چھپی خوش قسمتی پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم کبھی ان مصیبتوں کے پیچھے موجود اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہیں دیکھتے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ عموماً چھوٹے کانٹے کے ذریعے بڑا کانٹا نکالتا ہے۔ یہ آپ کو ٹھڈا مروا کر ایئر کریش سے بچاتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عدالتی فیصلوں کے ذریعے حکمرانوں کو اقتدار کی اوقات سمجھاتا ہے۔ چنانچہ آج سے آپ جب بھی کسی چھوٹی مصیبت کا شکار ہوں تو اپنے دل پر نگاہ ڈالیں، لمبا سانس لیں اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر عرض کریں کہ یا میرے پروردگار، تیرا شکر ہے، میں تیری مصلحت کو نہیں سمجھ رہا لیکن مجھے یقین ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ غلط نہیں ہوگا، تو یقیناً مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے۔ شکریہ باری تعالیٰ، تھینک گاڈ۔